ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی، اسی دوران یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی غائب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا پلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا پانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ دے سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے طنز سے کہا، باندھا ہوا جانور آج تک واپس نہیں آیا، کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخر کار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید رکھوں گا، اس سے بڑا بے وقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا، بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا تھا، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی امید لگائی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں، اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، یہودی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا تو ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے تو وہ روتے ہوئے بولے، اماں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پئیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، اب چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے پیارے نبی کی تکلیف ذہن نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نبی کریم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہاں یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم سے زیادہ بے وقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا، کیا واقعی تم سوچتے ہو وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، ضرور لوٹ کر آئے گا، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد،
मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो हिरन क़यामत तक वापस नहीं लौटेगा। इस तरह कुछ देर और हो गई। यहूदी मन ही मन में सोचने लगा, मोहम्मद को कैद कर कर मैं उसके साथियों से बहुत सारी रकम वसूल करूँगा। क्या कभी कोई हिरन इंसान के मदद के लिए लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि ना सिर्फ हिरन लौट कर आ रही है बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ए हिरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाई? वादा तो ये था कि तू अकेले लौटेगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माँ हिरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन लौट कर आया। वो अकेला नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात याद रखो, मैं अकेला इंसानों का नबी नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूँ। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, वो हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया। मैं समझ गया कि आप सच्चे नबी हैं। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब इस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे आपको देता हूँ और आपकी सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।